الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، سورۃ حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کے پہلے حصے پر گزشتہ جمعہ کچھ عرض کیا تھا، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اگلا حصہ اس پر آج بات کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، اور جو شریعت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس میں ہر طرف آپ کو امن ہی نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کرتی ہیں اہل ایمان سے کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں فساد نہ ہو، جس میں جھگڑا نہ ہو، ہر طرف امن اور سکون ہی اس میں نظر آئے. اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسلام ہی ایسا ایک مذہب ہے جس نے اجتماعیت کا تصور دیا ہے، انفرادیت کو چھوڑ کر. دیکھا جائے تو وہ عبادات جن کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے، انفرادی طور پر جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے امن کو رکھا ہے اور اجتماعیت کو رکھا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں، اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے طور پر جو فاتحہ سورت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر بھی سب کو یکجا فرمایا ہے کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالی سے سب سے قیمتی چیز جس دنیا میں سب سے قیمتی ہے، جسے ہدایت کہا جاتا ہے، کہ اگر ہدایت کا سوال کرنا ہے تو بھی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کی نیت کر لیا کرو. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ دیجئے، صرف اپنے لیے نہیں، سب کو اکٹھا ساتھ ملا کر. اور پھر اسی نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ وہاں بھی فرمایا کہ تم نے کہنا ہے
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی ہو صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سلامتی ہو. اجتماعیت کا تصور دیا اسلام نے. اور پھر نماز جب مکمل ہونے لگتی ہے تو آخر میں جب سلام پھیرا جاتا ہے دائیں بائیں تو فرمایا کہ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے. اور یہ دعا کس کو دینی ہے؟ فرمایا دائیں طرف تصور کر لیا کرو کہ اس طرف جتنے انسان ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، جتنے جنات ہیں اہل ایمان میں سے، تمام کے لیے سلامتی کی دعا. اللہ ان تمام پر سلامتی ہو، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہے جیسے ایک جسم کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. فرمایا مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سب اسے اپنی تکلیف سمجھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں جب تک کہ اس کی وہ تکلیف اس سے رفع نہ ہو جائے. تو پھر اس معاشرے میں رہتے ہوئے بعض اوقات اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ اختلافات کبھی گاہک اور دکاندار کے درمیان خرید و فروخت کے معاملے میں، کبھی وہ اختلاف پڑوسی کے ساتھ، کبھی وہ اختلاف کسی اور نوعیت کے، کوئی سیاسی ہوتی ہیں کوئی اور طرح کے ہوتی ہیں. تو اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس میں دوسرے مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کا حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، رائے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، مشورہ نہیں دیا، ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کبھی اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے، اگر مسلمانوں میں، دو مسلمانوں میں یا دو خاندانوں میں یا دو گروہوں میں اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی، جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو. فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، چونکہ تمہارے بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، ان کو ٹوٹنے نہ دو، جوڑ دو ان کو آپس میں. یہ حکم دیا گیا. اور ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو. اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ مزید توڑ پیدا ہو جائے، ان میں سے جو بھی ہو ہم ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مزید ایسی باتیں کرتے ہیں اسے بھڑکانے کی تاکہ مزید شعلہ بھڑکے، اور بعض اوقات پھر نقصان زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اسی کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اجر و ثواب کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام متوجہ ہو گئے. یہ آپ توجہ دلانے کے لیے فرما رہے ہیں، پہلے جملے آپ نے ارشاد فرمائے، سارے متوجہ ہو گئے. صحابہ کرام تو اس چیز کے حریص تھے، نیکی کا کوئی کام ان سے چھوٹتا نہیں تھا. تو سارے متوجہ ہو گئے کون سا عمل ایسا ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے. شاید کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے، ہم تو ایسے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز سے، روزے، صدقے سے افضل ہے. لیکن ذرا اس کے پیچھے دیکھیں، نماز معمولی عبادت نہیں ہے. یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، یہ نوافل کا ذکر ہے. فرائض تو فرائض ہی ہیں، وہ تو فرض ہے. نفل نماز، نفل صدقہ، نفل روزہ. نماز ایسی چیز ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب انسان حاصل کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے. اور جو بندہ نمازوں کی کثرت رکھتا ہے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. نماز ایسی اہم عادت
کہ اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے بندے کو، یعنی پھر اس کا دیکھنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا سوچنا اور اس کا سننا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا کام کرنا اور ہاتھ سے چیز کو اٹھانا پکڑنا وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسی بڑی اہم عبادت، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، اس سے بھی جلد تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور فرمایا کہ روزے سے بھی افضل ہے۔ اب روزہ معمولی عبادت تو نہیں ہے، روزے دار کی بو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور معدہ اس کا خالی ہوتا ہے تو اس سے اٹھنے والی بو جس کو لوگ بدبو سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کستوری سے بڑھ کر اچھی خوشبو ہے۔ اور روزے ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا۔ نماز کا ثواب بتا دیا، ایک نماز کا اتنا اجر ملے گا، مسجد میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ نماز اگر تم حرم کعبہ میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، ثواب بتا دیے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا۔ اب وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، وہ کتنی ہوگی اس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایسی اہم عبادت روزہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ صدقے کے بارے میں دیکھ لیں کہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر کتنا عطا فرماتے ہیں، کبھی وہ 70 گنا تک ثواب دیتی ہیں، کبھی 10 گنا، پھر بڑھتا رہتا ہے، کبھی 700 تک اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے، رب تعالیٰ واپس لوٹائیں گے تمہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا، صدقے ہی کے بارے میں آیا۔ اور قرآن حکیم میں بار بار تلقین بھی کی گئی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز سے بھی افضل ہے، نفل روزے سے بھی افضل ہے، اور نفل صدقے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو فرمایا آپ نے وہ عمل وہ ہے، فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانا۔ فرمایا اس کا ثواب نفل روزے سے بھی، نفل نماز سے بھی، اور نفل صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ مثلا ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، دن کو سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور جو مال آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور ایک بندہ دو مسلمانوں کے جھگڑوں کو، اختلافات کو ختم کراتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس روزے دار اور شب بیدار سے بڑھ کر ہے۔ آپس میں اختلافات ہوں، آپس میں جھگڑے ہوں مسلمانوں کے، تو ان کے درمیان صلح کرانا، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنا، منافرتوں کو، نفرتوں کو محبتوں میں، الفتوں میں تبدیل کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ فساد و ذات البین، اور آپس میں فساد یعنی کہ اختلاف، آپس میں جھگڑے، بات چونکہ جھگڑے کی چل رہی ہے، اختلاف کی چل رہی ہے، تو فرمایا کہ آپس میں جھگڑے، آپس کا اختلاف، آپس کی لڑائیاں، فرمایا فہی حالکہ، یہ موڑ دینے والی ہیں، بالوں کو موڑنا نہیں، دین کو موڑ دیتی ہیں۔ نقصانات کتنے ہوتے ہیں، جھگڑا بڑھ جاتا ہے، طول اختیار کر جاتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، مالی نقصان ہوتے ہیں، تو یہ مزید نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور پھر دین کے اندر خرابی آتی ہے، کیونکہ جب جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، پھر غیبت بھی ہوگی، پھر چغلیاں بھی ہوگی، وہاں پر ایک دوسرے پر بہتان بھی لگائے جائیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ہوگی، ایسے کام جو نہیں ہوں گے اس کے اندر وہ بھی اس کی طرف منسوب کر دیے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور دین کو موڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَهِيَ حَالِكَ، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، جب تک رہے دنیا میں، نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ سفر الگ بات ہے، لیکن سفر میں ہوتے تب بھی نماز تو خود ہی پڑھاتے، امامت آپ ہی کرتے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کون آ سکتا ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، سوائے وہ چند دن آخری بیماری کے، مرض کے، کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ان دنوں میں صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ کی پوری مبارک زندگی میں صرف ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ کہیں تشریف لے گئے، صرف ایک موقع ایسا آیا۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، ٹائم ہو گیا نماز کا، آپ تشریف لائیں گے پڑھائیں گے، لیکن آپ نہیں تھے موجود۔ تو جب دیر ہونے لگی تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پہ حاضر نہ ہو سکے، تشریف نہ لا سکے۔ یہ ایک موقع ہے، اور وہ موقع کیوں پیش آیا؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، آپ اس کا فیصلہ کرانے اور صلح کرانے تشریف لے گئے تھے، اس کی اہمیت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، بلکہ یہ فیصلہ صلح کرانا مسلمانوں میں اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صلح کرائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو بندے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے دو امت میں سے دو افراد، دو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ ایک مقدمہ پیش کرے گا، اللہ یہ شخص ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق دبایا تھا، اللہ مجھے انصاف چاہیے، اس سے آج مجھے حق دلوایا جائے، جو زیادتی اس نے میرے ساتھ کی تھی اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم عظیم جسے کہا گیا ہے، بہت بڑا دن جسے کہا گیا ہے۔ ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی اسی خیال میں ہوگا کہیں سے کوئی نیکی مل جائے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ جب وہ جھگڑا کرے گا، جھگڑیں گے آپس میں فیصلہ کرانے کے لیے، تو جس نے حق دینا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی اب نجات مشکل ہے، زیادتی تو واقعی میں نے کی ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو عدل کرنا ہے، وہ تو عدل کرنے والے ہیں، اور آج کا دن بھی تو یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے، اور آج پیسے رقم تو ہے نہیں، یہاں پر نوٹ تو چلیں گے نہیں، اب یہاں پر اس کے گناہ میرے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اب وہ کانپ رہا ہوگا، رب تعالیٰ درخواست پیش کرنے والے کی درخواست کو سنیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے میرے بندے ذرا اوپر دیکھو۔ وہ بندہ نظر اٹھا کر اوپر دیکھے گا تو بڑے خوبصورت محلات نظر آئیں گے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، اور ان پر نگینے اور موتی جڑے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، دور سے ایک ایک موتی چمک رہا ہے محل کی دیواروں پر سے۔ وہ اتنے خوبصورت محل دیکھ کر حیران رہ جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ محل کس نبی کے ہیں، کسی رسول کے ہیں، کسی برگزیدہ بندے کے ہیں، کس کے محلات ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ محل اس کے لیے ہے جو کچھ کر لے تو۔ عرض کرے گا اللہ اب ہم تو یہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم تو جو کرنے کا جہان تھا وہ پیچھے رہ گیا، عمل کا جہان تو دنیا تھی وہ تو رہ گئی پیچھے، اب تو یہاں آ گئے، یہ تو دار الجزا ہے، یہاں پر تو عمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرمائیں گے وہ عمل تم کر سکتے ہو، وہ عمل تم کر سکتے ہو، اس محل کو حاصل کر سکتے ہو۔ عرض کرے گا اللہ بتائیے میں ابھی کرتا ہوں۔ فرمایا اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تو محل تیرا ہے۔ وہ کہے گا اللہ اگر یہ محلات مجھے ملتے ہیں تو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی کا ہاتھ پکڑو، دونوں داخل ہو جاؤ محل کے اندر۔ صلح کرانا اتنا اہم ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس کو بخشنا چاہیں گے ان کی وہاں پر صلح کرا دیں گے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہوگا خوش قسمت سے ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہیں گے، جس پر انعام کرنا چاہیں گے، ورنہ عام قانون جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے کسی بات پر، اور ان میں سے ایک حق پہ ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں حق پہ تو ہوں، اگر میں عدالت چلا جاؤں تو بھی فیصلہ میرے حق میں آئے گا،
اگر میں پنچایت میں بیٹھ جاؤں تو بھی فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اگر میں اپنی بات پر ڈٹ جاؤں تو بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، اگر لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے تو بھی افراد میرے زیادہ ہیں، میں اس پر غالب آ جاؤں گا، اپنا حق وصول کر لوں گا، حق پہ ہوں میں اور ہر طریقے سے میں حق وصول کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے حق کے ہونے کے باوجود وہ اگر اپنا حق صرف جھگڑے کے خطرے سے چھوڑ دیتا ہے کہ میں حق چھوڑتا ہوں تاکہ جھگڑا طول نہ پکڑے، تاکہ لڑائی کی صورت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فرمایا جو جھگڑے کے خطرے سے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کے محل کا میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں اس کو محل دلواؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ضامن بن رہے ہیں، ذمہ لے رہے ہیں کہ جنت کے درمیان میں اس کو میں محل دلواؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ تم آپس میں سارے کے سارے بھائی بھائی ہو، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو، معاشرے میں فساد نہ ہو، معاشرے میں جھگڑا نہ ہو، معاشرے میں لڑائی نہ ہو، سارے اجتماعی طور پر ایک جان ہو کر رہیں، ہر طرف محبتیں ہوں، الفتیں ہوں۔ تو فرمایا اگر کبھی اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر فرمایا کہ حکم دیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جملہ بڑا عجیب فرمایا، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا دو گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مخالف، یا دو گھرانوں کو، دو خاندانوں کو، یا دو بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہے آپس میں لڑتے ہوئے، تو پھر فطری طور پر انسان یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے، یا اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یار تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ یار تم ٹھیک ہو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، تو کبھی اس کے ساتھ مل گئے، کچھ اس کے ساتھ مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا، یہ نہیں فرمایا کہ صلح کرو ان کی آپس میں، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان۔ بتا دیا کہ وہ آپس میں تو لڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا آپس میں ہوا ہے، ان کا اختلاف آپس میں ہوا ہے، تمہارے لیے دونوں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے لیے دونوں بھائی ہیں، تم نے ایک کی طرفداری نہیں کرنی، تم نے ایک کے پلڑے میں وزن نہیں ڈالنا، تم نے ایک کو لڑائی پر ابھارنا نہیں ہے، تم نے مزید آگ کو بھڑکانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے لیے دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائی سمجھتے ہوئے تم درمیان میں آؤ، آپس میں صلح کرا دو ان کی۔ اور اہمیت صلح کی اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں سچائی کو اہمیت دی گئی ہے، کردار میں سچائی، عمل میں سچائی، بات میں سچائی، قول میں سچائی، ہر معاملے میں ہر موقع پر سچائی کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تلقین بھی کی گئی، ترغیب بھی دی گئی، اور جھوٹ سے نفرت کی گئی، جھوٹ سے روکا گیا ہر موقع پر کہ نہ عمل میں جھوٹ ہو، نہ زبان پہ جھوٹ آئے، نہ تمہارے کردار میں جھوٹ ہو، سچائی سچائی نظر آئے۔ لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب اس موقع پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ وہ جھوٹ جو قابل نفرت تھا، وہ جھوٹ جس سے روکا گیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس حد تک فرمایا تھا، مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بول سکے گا، سچائی ہوگا۔ لیکن جب دو کے درمیان صلح کرانے کی بات آئی، اختلاف کو ختم کرانے کی بات آئی، تو وہاں پر اجازت دے دی کہ بھئی جھوٹ بھی بول سکتے ہو، یہاں پر تمہارا جھوٹ بولنا بھی تمہارے حق میں سچ لکھا جائے گا۔ لیکن جھوٹ کی بھی صورت اختیار کی جاتی ہے، ایک صریح جھوٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرا صریح جھوٹ نہیں ہوتا، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ یعنی حقیقت میں وہ سچ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو افراد کا آپس میں اختلاف ہوا، دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اب آپ ایک کے پاس آئے اور اب آپ اس کے دل کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اختلاف جو ہے وہ شدت اختیار نہ کرے بلکہ کچھ ٹھنڈ پڑ جائے۔ تو اس کے پاس آ کر آپ اس سے کہتے ہیں، جب وہ بات چھیڑتا ہے آپ کے سامنے تو آپ اس سے کہتے ہیں، بھائی جان آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا،
میں نے تو دیکھا ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، دعائیہ کلمات اس کی زبان سے آپ کے لیے نکل رہے تھے، اور آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ایسا کہیں گے نا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب جو آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ آپ نے اختیار کیا، کیونکہ دعا تو ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انفرادی دعا نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہم کے اندر سارے آ گئے، وہ بھی آ گیا، مسلمان ہے نا، وہ بھی آ گیا۔ ہمیں بھلائیاں عطا فرما دنیا کی اور آخرت کی، اور ہمیں بچا دے جہنم کے عذاب سے۔ دعا ہو گئی۔ نماز میں بیٹھا ہے وہ تشہد میں تو السلام علینا، اللہ ہم پر سلامتی نازل فرما، تو اس میں بھی آ گیا۔ دائیں بائیں اس نے سلام پھیرا تھا تو اس طرف والوں پر بھی سلامتی بھیجی، اس طرف والوں پر بھی سلامتی بھیجی، تو وہ بھی یا تو دائیں طرف رہتا ہوگا یا بائیں طرف رہتا ہوگا، تو دعا تو ہو گئی نا۔ ایک لحاظ سے جھوٹ بھی ہے، دوسرے لحاظ سے سچ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپس میں صلح کرانا کہ اس کے درمیان میں اگر کچھ تھوڑا سا توریہ اختیار کرنا پڑے، اور بعض اوقات اگر صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک آدھ بار۔ ایسا نہیں کہ آپ کی ساری باتیں جھوٹی ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ سارا جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہیں آپ، کہیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے، ایسے نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھ بات ایسے کر کے تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو شدت ہے وہ کم پڑ جائے، تلخی دور ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فضائل بتانا کہ معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہوا کرتے تھے، ہم اپنے بزرگوں کے واقعات جب دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کبھی کبھار کہ وہ انسان بھی تھے یا فرشتے تھے، اسی جہان میں رہتے ہوئے انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کی سوچ کہاں ہوتی تھی، وہ کیا سوچا کرتے تھے، ہماری سوچیں کہاں ہیں، ان کی سوچیں کہاں تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ حج پہ جا رہا تھا، بڑی عمر تھی، بزرگ تھے، حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام ہوا تو ان کے پاس تھیلی تھی جس کے اندر وہ رقم رکھی ہوئی تھی۔ تو ایک موقع پر وہ نماز کے لیے چلے مسجد میں، تو راستے میں ایک چور کی نظر پڑ گئی کہ بابا جی کے پاس تھیلی ہے اور لگتی ہے بھری ہوئی ہے۔ وہ چور تھا اور یہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، اس نے جھپٹا مارا اور تھیلی چھین کر بھاگ گیا، پیسے لے گیا۔ حضرت ٹھہر گئے، دیکھتے رہے، آواز تو لگائی پہلے لیکن وہ غائب ہو گیا، رش زیادہ تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو یہ خاموش ہو گئے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ ادھر وہ چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کچھ تھوڑا سا آگے گیا تو اچانک وہ بیٹھ گیا زمین پر اور چیخنے لگا، رونے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا بھائی تمہیں؟ اس نے کہا بھائی ظلم ہو گیا مجھ پر۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زیادتی کی، ایک بڑے میاں تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس تھیلی تھی، شاید وہ حج کے قافلے میں تھے، حج پہ جا رہے تھے، میں نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلی چھین لی ہے، پیسے چھین لیے، سرمایہ چھین لیا، میں بھاگ آیا وہاں سے، اب یہاں تک پہنچا ہوں تو میری تو بینائی چلی گئی ہے، میں تو اندھا ہو گیا ہوں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدا کے لیے بابے کو تلاش کرو تاکہ وہ اپنی بد دعا کو واپس لیں، دعا دیں اور میری بینائی بحال ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہاں پہ تھا؟ اس نے کہا ایسے میں دائیں طرف سے آ رہا ہوں، وہاں پہ تھا۔ دوبارہ لوگ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے تو بابا جی مل گئے۔ ان سے کہا بابا جی آپ کی تھیلی کسی نے چھینی ہے؟ اس نے کہا ہاں تھوڑی دیر پہلے ایک جوان تھا، کوئی میرے ہاتھ سے چھین کر بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو اندھا ہو گیا ہے، آپ نے بد دعا دی ہے، آپ تھیلی واپس لے لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اس کے لیے دعا فرمائیں، بد دعا کے الفاظ واپس کر دیں اور اسے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب اس نے تھیلی چھینی تھی تو میں نے تو معاف کر دیا تھا، جب اس نے مجھ سے تھیلی چھین لی میں نے تو معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ معاف کر دیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت معاف کر دیا؟ اس وقت تو بد دعا دی ہوگی۔ فرمایا نہیں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے معاف کر دیا۔ ایک سمجھدار آدمی تھے، ان میں کہنے لگے بابا جی یہ تو بتاؤ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے آپ کو نقصان دیا، آپ کی چوری کی ہے، آپ سے تھیلی چھینی ہے اور آپ نے فوراً معاف کر دیا، کیسے؟ اب دیکھیں اس کی نظر کہاں پہ تھی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب اس نے میرے ہاتھ سے میرا سرمایہ چھینا، مجھے یاد آیا حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت
جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں میدان حشر میں موجود رہوں گا، جنت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث مجھے یاد آ گئی تو اب مجھے فوراً خیال آیا کہ اس نے چوری کی ہے، میرا مال چھینا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا میرے ساتھ۔ اب قیامت کے دن اگر میں مقدمہ پیش کرتا ہوں تو آخر اس پر بھی تو ٹائم لگے گا نا، میں مقدمہ پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے، ٹائم لگے گا۔ تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ کیا میں اتنا ظالم بن جاؤں کہ میرا وہاں پر فیصلہ ہوتا رہے اور اتنی دیر میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے باہر رہے میری وجہ سے؟ تو میں نے اس لیے فوراً معاف کر دیا، نہ میرا مقدمہ پیش ہوگا نہ آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ تھی ان کی نگاہ جہاں پہنچا کرتی تھی۔ تو اس لیے دنیا میں ہی یہ مسائل حل کر لیں، ورنہ پھر آگے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک مجذوب کھڑا ہوا تھا، بازار میں رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا ہے، پانی گر رہا ہے بارش کی طرح، داڑھی بھیگی ہوئی ہے۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے مجذوب کو روتے دیکھا تو وہ رک گیا۔ اس نے کہا بابا جی آپ خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بازار ہے، لوگ سارے خوش نظر آتے ہیں، لوگ سارے خوشی کے عالم میں ہیں اور تم زاروں قطار رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ایک عرصہ ہوا میں پروردگار اور اس کی مخلوق کے درمیان صلح کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، لیکن ناکام ہوں، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اس نے کہا تو کون نہیں مانتا؟ اس نے کہا وہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ وہ تو کہتا ہے ایک بار کوئی آ جائے، ذرا سر تو جھکائے، ایک قطرہ آنسو کا گرا دے، میں ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کرنا کیا نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے، میری توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، آؤ تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ وہاں سے تو پکار آتی ہے روزانہ، وہ تو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس، حال بھی مستغفر ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ لیکن یہ بندے نہیں مانتے، معافی مانگنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، گناہ بخشوانے اور معاف کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ 2 دن بعد اس شخص کا گزر ہوا قبرستان پر سے۔ جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو دیکھا قبرستان میں وہی مجذوب کھڑا ہے اور اسی طرح رو رہا ہے۔ یہ پھر اس کے پاس آ گیا کہ تم بھی بڑے عجیب بندے ہو، بازار میں تو تم رو رہے تھے، اپنی بات بتا دی تھی، آج قبرستان میں بھی رو رہے ہو، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، پہچان لیا، کہا معاملہ آج بھی وہی ہے، بات آج بھی وہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بندوں اور بندوں کے خالق کے درمیان صلح ہو جائے، میں صلح کرانے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگا بابا جی یہ بتاؤ کہ آج کون نہیں مانتا؟ اس نے کہا پہلے میں ان کو راضی کرتا رہا، بندے نہیں مانتے تھے، اب قبرستان والوں سے کہہ رہا ہوں، قبرستان والے مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وقت گزر گیا، وہ کہتا ہے مہلت کا وقت ختم ہو گیا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جب وہ نہ مانے، اس سے پہلے اس کی مان لیں ہم، تب تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کی نہ مانی تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور اس نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں سے حکم یہ دیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا معاشرہ پرامن ہونا چاہیے، تمہارے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے اندر لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اگر کوئی اختلاف کی صورت بن جاتی ہے تو فرمایا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دیا کریں، ورنہ پھر سارے رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بستی میں، جس علاقے میں ایک بھی قطع رحمی کرنے والا شخص ہوتا ہے، جو رشتے ناطے توڑنے والا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہوتا ہے، دل کے اندر نفرتیں پالنے والا ہوتا ہے، دل کے اندر بغض رکھنے والا ہوتا ہے، ایک بھی اگر موجود ہوتا ہے بستی میں تو پوری بستی سے رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کو روک لیتے ہیں، رحمتیں نہیں برستی، رب تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں یکجا دیکھنا چاہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ تو ہمارے درمیان محبتیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے درمیان الفت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بھائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب اختلاف پیدا ہوگا، لڑائی اور جھگڑے کی صورت بنے گی، تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی رکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی آمد بھی رک جایا کرتی ہے، رحمتوں کا نزول بھی رک جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان ایسی صورت پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور فرمایا کہ یہ کراؤ، اور ساتھ ہی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری طرف رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر تم پر رحمتیں برسیں گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور یہ جھگڑے اور لڑائیاں جو ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے اس کے کچھ اسباب بھی بیان فرمائے ہیں، اور ان سے بھی روکا گیا ہے کہ ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرنا جو لڑائی جھگڑے اور نفرت اور فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں محبتیں نصیب فرمائیں، الفتیں نصیب فرمائیں، اور نفرتوں کو دورتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔